साइंसी तालीम, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही वो अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कौमी नायब सदर हैं। इल्म व तहकीक और साइंस रहमत है। तमाम कायनात पर गौर करना और ज़हन व फिक्र को इस्तेमाल करना हमारा शेवा होना चाहिए। कुरान करीम हिदायत की किताब है। उसका पहला हुक्म यह है कि तमाम इंसान तालीम हासिल करें। अपनी ज़ात व मखलूक़ात, बीमारियों की दवाओं और ज़मीन की तमाम चीज़ें, फ़िज़ा, आसमान, बादल, चांद, सूरज और दूसरे फलकी सैयारों और उनकी रफ्तार वगैरह के बारे में गौर व फिक्र करें। कुरान करीम की पहली 5 आयात जो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाजिल हुई थीं, उनमें पढ़ने लिखने और गौर करने की तरगीब है। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया है, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। उसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब ही सबसे ज्यादा करम वाला है। वो जिसने कलम से सिखाया, उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। उन आयात में 3 मरतबा तालीम का, 2 मरतबा पढ़ने का और 1 मरतबा कलम से सीखने की नेमत का तज़किरा किया है। मजीद उनमें अल्लाह की सिफत तख्लीक, खास तौर पर इंसानी तख्लीक का और एक बार सिफत करीम का जिक्र है। इंसानी तख्लीक पर गौर व फिक्र करने का नाम मेडिकल साइंस है। और जब ये कहा गया कि इंसान को वो सिखाया या जो वो नहीं जानता था, तो उसमें क़यामत तक आने वाले उलूम, साइंसी इनकशाफात व इजादात सब शामिल हो गए। उस आयत के अलावा तमाम बुनियादी उलूम, चाहे वो साइंसी व असरी उलूम हो या दीनी व इस्लामी उलूम, उन सब की तरफ कुरान करीम में तसरीह है या इशारा है। मेडिकल साइंस के बारे में दीगर कुरानी आयतों पर गौर कीजिए तो साफ नजर आएगा कि अल्लाह ने इंसानों को अपने बदन और उसकी तख्लीक के बारे में गौर करने का हुक्म दिया है। फल्की तबीयत के माहिरीन इब्तदाए कायनात की वजाहत एक ऐसे मजहर के जरिए करते हैं जिसे आम तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के सबूत में गुज़िश्ता कई अशरों के दौरान मुशाहिदात व तजर्बात के जरिए माहिरीन फल्कियात व फल्की तबीयत की जमा करदा मालूमात मौजूद है। अगर ये तहकीक दुरुस्त है तो उसके मुताबिक इब्तदा में ये सारी कायनात एक बड़ी कमीत की शक्ल में थी। फिर एक अजीम धमाका हुआ जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आई। कुरान पाक की दर्ज झेल आयात में इब्तदाए कायनात के मुतल्लिक बताया गया है कि वो एक इकाई की शक्ल में जुड़ी हुई थी। अल्लाह ने उनको फाड़कर अलग किया। इरशाद इलाही है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़कर जुदा कर दिया। मुफक्किरीन ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया है कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये है कि कायनात फैल रही है। ये बात आज साइंसी हकायक में शामिल है। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से इरशाद हुआ है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। इस्लाम से कबल इंसान को गालिबन ये मालूम नहीं था कि पौधों में भी जानवरों की तरह नर और मादा होते हैं। अलबत्ता जदीद इल्म नबातियात ये बताता है कि हर पौधे की नर और मादा सिन्फ होती है। हत्ता कि वो पौधे जो एक सिन्फी होते हैं उनमें भी नर और मादा के इम्तियाजी एजजा एकजा होते हैं। कुरान करीम में है, और हमने आसमान से पानी बरसाया और उसमें हमने मुख्तलिफ अक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं। मुफक्किरीन ने लिखा है कि जानवर और परिंदे भी माशरों की शक्ल में रहते हैं, यानी उनमें भी
ایک اجتماعی نظم و ضبط ہوتا ہے۔ وہ مل جل کر رہتے اور کام کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے معاشروں میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ تعالی کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ شہد کے کسی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے اور اپنی ساتھی شہد کے مکھیوں کو اس مقام کا ٹھیک ٹھاک سمت اور وہاں پہنچنے والے راستوں کے مفصل نقشے سے آگاہ کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں یہ ساری معلومات انسانوں نے جدید فوٹوگرافی اور دیگر پیچیدہ مشاہداتی ذرائع ہی سے حاصل کی ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو خاص طرح کی مہارت عطا فرمائی ہے جس سے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی ہیں۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی چھتریوں پر اور اپنے چھتے بناتی اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوستی اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا۔ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ مکڑی کے جالے نازک اور کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے مکڑی کے گھر کے نازک اور ناپائیدار ہونے پر زور دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ حالیہ برسوں کے دوران چیونٹیوں کے طرز حیات، باہمی روابط اور پیچیدہ معلومات کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ جانور اور کیڑے مکوڑوں میں جن کا طرز حیات انسانی معاشرت سے غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے وہ چیونٹیاں ہی ہیں۔ قرآن میں ہے سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قرآن پاک میں انگلیوں کی پوروں کی خصوصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سائنسی علم سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی دو فرد کی انگلیوں کے نشانات کا نمونہ بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہم شکل جڑواں افراد کا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مجرموں کی شناخت کے لیے ان کے نشانات انگشت استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالی نے واضح اشارہ دیا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اسی طرح انسانی تخلیق، خون کی گردش، دودھ، پانی اور بارش کی تیاری کے مراحل، میٹھے اور نمکین پانی، سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا، بلند و بالا پہاڑ اور خشکی وغیرہ کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایسے سائنسی علوم ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں بڑی وضاحت پیش کرتی ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مرض سے شفا، دوا اور اس کی تلاش و کھوج کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں بالکل واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، جب بیماری کے مناسب دوا مل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے اور کہا کہ کیا ہم بیماری کا
علاج کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علاج کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ قرآن و حدیث کی انہی نصوص کی بنا پر مسلمانوں نے بیماری اور اس کے علاج کی طرف خصوصی توجہ دی اور طب کو اوج کمال تک پہنچایا۔ عہد حاضر میں مسلمانوں کو چاہیے کہ انسانی صحت و مرض، دوا اور اس کے متعلقات، میڈیکل سائنس کے مختلف فنون و شعبوں پر مزید توجہ دیں اور انسانوں کو نفع پہنچائیں۔ انسانی جسم کے علوم و فنون کی تحقیقات کے علاوہ اللہ نے اجرام و افلاک کے سماویہ پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے، اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سنو، یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں۔ سن لو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے آسمان و زمین اور اجرام و سماویہ، بادل، بجلی، ہوا، پانی وغیرہ میں تذکرہ قرآن کریم کی 1000 آیتوں میں کیا ہے، اور 500 سے زیادہ علوم و فنون پر علماء اسلام نے بحث و تحقیق کی اور کتابیں لکھیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر طرح کے علوم اور فلکیاتی سائنس پر غیر معمولی توجہ کی، اور اس فن میں بڑے بڑے محقق اور اصحاب کمال پیدا ہوئے جن کی تحقیقات اور کتابوں سے آج بھی سائنسداں استفادہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سائنس کے ان شعبوں میں موجودہ عصر میں اپنے علم و تحقیق سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں۔ مسلمانوں کا سائنس سے اٹوٹ رشتہ رہا ہے، خاص طور پر قرآنی حقائق تک رسائی کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں نئی نسل کو آگے بڑھنے کی خصوصی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون سائنسی تعلیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔